बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस में मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती नकीबुल्लाह और आप देख रहे हैं सादात कुरान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है हमारे डिज़ाइन किए गए दीन ब्लू प्रिंट का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें अखलाकियात और दीन के अहम पहलुओं को कुरान व सुन्नत की रोशनी में वाज़ह किया जाएगा। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है आशूरा का रोज़ा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि चंद रोज़ पहले हमने रोज़ों की अहकाम और उसकी किस्में बयान की थी, जिसमें मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि रोज़े 3 किस्म के हैं। एक रोज़ा वो है जो फ़र्ज़ है और वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा है, और एक रोज़ा वो है जो वाजिब है। और वाजिब का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था। वाजिब रोज़ा वो है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स नज़र माने कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा। अब उसका काम हो गया तो अब इसके ऊपर रोज़ा रखना जितने की उसने नज़र रखी है वाजिब है। और या वाजिब की एक सूरत ये भी हो सकती है किसी ने नफली रोज़ा रखा और उसके बाद उसको तोड़ दिया बिलावजह या किसी मजबूरी के तहत, अब उसकी क़ज़ा लाना वाजिब है। तीसरे किस्म का रोज़ा वो है जो नफली है। नफली मुख्तलिफ है, और जैसे अय्याम 20 के रोज़े रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख़ को रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरीके से 15 शाबान का रोज़ा रखा जाता है। और मुख्तलिफ आम दिनों में भी कोई शख्स रोज़ा रखना चाहता है, जैसे हदीस शरीफ में आता है कि कोई शख्स जवान है और सूरत हाल इस तरीके से है कि गुनाह की तरफ उसका रुजू होता है या दिल मैलान जाता है गुनाह का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा ये बयान फरमाया कि वो रोज़ा रखे कि रोज़ा उसके लिए डाल है। तो ये सारी सूरतें जो है वो एक नफली रोज़े के हैं। जो कोई शख्स रखना चाहता है तो उसके सवाब बहुत ज़्यादा है, और अगर नहीं रखना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्हीं में से एक किस्म वो आशूरा का रोज़ा है, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। तो अज़ीज़ान मन, 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मक्का में शुरू हुई। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश मक्का में हुई। तो मक्का में आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुरैश जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखा करते थे, आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम भी ये रोज़ा रखने लग गए। जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो वहाँ यहूदी मौजूद थे, और वो लोग भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये दिन इंतहाई मुक़द्दस दिन है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की हिफाजत की। फ़िरऔन और उसके लश्करों को अल्लाह ताला ने तबाह किया, तो उसके शुक्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तो हम भी उन्हीं के मुआफ़क़त में ये रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तो हमसे ज़्यादा करीब हैं, यानी हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी मुआफ़क़त करें और उनके इस सुन्नत पर अमल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखा करें। और उलमाए किराम ने ये इस बात की वजाहत की है कि
رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ بطور فرضیت کے تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا تمام صحابہ کرام کو کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ تو عاشورہ کا روزہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وقت گزارا تو مدینہ میں یہودیوں کی دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی، عداوت رکھتے تھے۔ تو جب عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں دیکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس یہود کی مخالفت کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آخری عمر میں اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا کہ عاشورہ کے بارے میں یہود کی مخالفت کرو، کہ یہود صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ لوگ 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو تاکہ اس کے مخالف ہو جائے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور فرمایا اگلے سال میں 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے ایک ساتھ رکھوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے اور آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے کوئی عمل نہیں کیا۔ تو علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس بات پر عمل ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے 10 محرم الحرام کو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ ایک ساتھ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، یا اس کی تیسری صورت یہ ہے 9، 10، 11 تینوں روزے ایک ساتھ رکھیں۔ اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ایک ساتھ رکھیں۔ اب بڑھتے ہیں اس بات کی طرف۔ تو یہ تھی عاشورہ کی حقیقت، عاشورہ کے روزے کی جو وجہ ہیں وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے کافی وجوہات بیان فرمائے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، وہ بھی محرم الحرام کے 10ویں دن کی تاریخ تھی، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی تو وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے انتہائی فضیلت والا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ انتہائی فضیلت والا روزہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضیلت اس بارے میں آئی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عاشورہ کے روزے کو ضروری اس اعتبار سے کہ انتہائی فضیلت والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ روزہ رکھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اتریں گی اس میں بڑھوتری ہو۔ تو عزیزان من، باقی یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت اور اس کی وجہ بعض ہمارے نئے نوجوان ساتھی جن کے علم میں کچھ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اس کا جو حکم ہے وہ حضرت حسین علیہ السلام کے
شہید ہونے کے ساتھ ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا اس دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری فیصلہ تھا، جس میں حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور اس طریقے سے ایک انتہائی افسردہ واقعہ پیش آیا۔ جس میں ہر ایک انسان یہ باتیں سنتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، یہ واقعات سنتا ہے تو انتہائی دل سے آہ نکلتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے حالات ہیں۔ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے تمام تر معاملات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ تمام تر مسلمانوں کو عاشورے کی حقیقت، عاشورے کے روزے کی فضیلت ان کے سامنے آ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔